أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. صلوات اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کے تلاوت کر مرحوم سید سکندر علی ابن سید یوسف علی کی روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربی صلی علی محمد وعلی یا اللہ. ایک صلوات بھیج دو محمد. سب سے پہلے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، اور چونکہ سردی کا زمانہ بھی ہے بہرحال، اور جتنا قریب بیٹھے اتنا ہی زیادہ مناسب ہے. اور آپ لوگ جب خود ایک دوسرے سے گرمی کے ذریعے سے گرم ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کی گرمی سے گرم ہو جاؤں گا. مجلس ایصال ثواب ہے، اور میری اپنی کوشش یہی رہتی ہے کہ مجلس ایصال ثواب میں ایسے ہی عنوان کے تحت گفتگو کی جائے کہ جس سے مرحوم کو واقعی ایصال ثواب پہنچے.
اس لیے کہ اس مجلس میں اب جو کچھ بھی بیان ہوگا یا آپ لوگوں کو جو کچھ بھی نئی باتیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوں گی، اور اگر اس مجلس کے سننے والوں میں سے کسی ایک نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہی ایصال ثواب ہے۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اور تو کوئی اور چیز تو نہیں ایصال ثواب، عمل کرنے کا نام۔ کیوں؟ اس لیے ایصال ثواب کیسے ہوگا کہ بھئی مرحوم جب تک زندہ تھے تب تک تھے، خدا ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اب یہ مجلس ان کے انتقال کی وجہ سے برگزار کی گئی ہے، لہذا اب جو آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں معلوم ہوں گی، کچھ نئی باتیں اگر، تو ان کے وجہ سے معلوم ہوں گی۔ ریزن، وجہ، علت وہ بن رہے ہیں آپ کی معلومات میں اضافے کا۔ معرفت آل محمد کے حوالے سے اگر آپ کے قلوب منور ہو جائیں تو وجہ وہ بن رہے ہیں مرحوم سکندر صاحب۔ لہذا آپ جب ان باتوں کو سن کر اچھا لگے گا، اس پر عمل کریں گے، یا آل محمد کے حوالے سے کوئی معرفت ہو جائے گی، آپ کے قلوب منور ہو جائیں گے، تو اس کا ثواب سیدھا سیدھا ان کو پہنچے۔ آپ یہ اچھی بات جو سنیں گے آج، کسی اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، اپنے بیٹے کو، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، جہاں بھی تک پہنچائیں گے اور سننے والا اس پر عمل کرتا رہے گا، تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے، مرحوم کی وجہ سے آپ لوگ ثواب کے حقدار بنیں گے، اور مرحوم کی وجہ سے ہم لوگوں کو ثواب ملے گا۔ آپ لوگ عمل کریں گے، میں خود اس پر عمل کروں گا، مرحوم کو بھی ثواب ملے گا۔ مجلس برپا ہو جانے کی وجہ سے آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، مجھے بھی ثواب ملے گا جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد۔ زیادہ میرے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری نہیں ہے، میں 10 لوگوں میں بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے 100 لوگوں میں پڑھتا ہوں، اور جیسے 100 لوگوں میں پڑھتا ہوں۔ جاوید بھائی ہم سے واقف ہیں، اور میری اپنی کوشش یہ رہتی ہے اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے، ان کی خدمت میں، مجلس میں، ایصال ثواب میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جائیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں۔ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو ساری زندگی یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تو سمجھداری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے، ہوشیاری اسی میں ہے کہ انسان وہاں کی فکر زیادہ کرے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک صلوات بھیجو پر محمد۔ یہی سمجھداری ہے، اسی میں عقل مندی ہے، اسی میں ہوشیاری ہے کہ انسان وہاں کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے کہ جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں 60 سال 70 سال بہت اگر اچھے حالات ہوئے مالی تو 100 سال جی لیے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جی پا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں پولوشن والا ماحول ہے، اور زندگی کیسے دشوار گزار ہوتی چلی جا رہی، نہ جانے کون کون سی بیماریاں ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ بیماریاں خود انسانوں کی ایجاد کردہ ہے، خداوند متعال کی ایجاد کردہ نہیں ہے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال بھی نہ لائیے کہ خدا نے یہ بیماری ایجاد کر دی۔ انسان کے گناہ ہیں جو بیماریوں کو نئی نئی طریقے سے ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے نئے نئے گناہ انسان انجام دیتا چلا جا رہا ہے، ویسے ہی نئی نئی بیماریاں ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس بیماری کو خلق کیا ہے، خدا شفا دیتا ہے، بیماریاں اس کے یہاں نہیں ہوتی۔ جناب امیر نے نہیں دعائے کمیل میں پڑھا، آج شب جمعہ آئے گی، آپ لوگ پڑھیے گا انشاءاللہ، اور ہمارے یہاں سبطین آباد میں ہر شب جمعہ دعائے کمیل وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو میں ہی چونکہ پڑھتا ہوں۔ مولا کائنات کا کتنا خوبصورت جملہ ہے دعائے کمیل کا، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے۔ تو نام بھی خداوند متعال کا دوا ہے، اور ذکر میں بھی اس کے شفا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو ایک خوبصورت سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، چونکہ ابھی 2-3 سال پہلے کیسا ماحول تھا، انسان سے کس قدر دور بھاگ رہا تھا، بھائی سے دور بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے دور ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے دور ہو رہا ہے، رشتہ دار عزیز سب ایک دوسرا اپنی اپنی جگہ، جس کو دیکھو اپنے گھر میں بند کرے بیٹھا ہے، نہ کسی سے کیا ملنے جا رہا ہے، نہ کسی کے جلنے جا رہا ہے، نہ کسی کے حال احوال ہے، کچھ نہیں، بس ہر انسان اپنے آپ میں خوف زدہ اور اپنے آپ کی زندگی گزار رہا تھا۔
یہاں تک کہ لوگ علم و تعزیے چومنے سے بھی گھبرا رہے تھے. اور عقیدہ دیکھیے کیسا ہے، مولا مولا کرتے ہیں اور تعزیہ چومنے سے گھبرا رہے ہیں. میرے یہاں ہی گھر پہ عزا خانے میں ایک محلے کی خاتون آئی تو انہوں نے شانشین کا جو کپڑا بچھا تھا اس کو اٹھا کر چوما، اور مجلس میں سب سے آگے بیٹھ کر خوب نعرے بھی لگاتی ہیں. ایک صلوات بھیجو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو نعرے بازی ہو رہی ہے آپ کے ممبر کے قریب، حدیث خان کے قریب، یہ صرف میرا خیال سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہے یا حدیث خان کو خوش کرنے کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا عمل خدا کے لیے نہیں ہے، رسول و حسین آل حسین کے لیے نہیں تھا. اگر ان کے لیے ہوتا تو شانشین کا کپڑا اٹھا کر زمین کو نہ چومتی، اسی کو چومتی، اس لیے کہ یہاں سے شفا آتی ہے، امراض نہیں دیے جاتے. ایک صلوات بھیجے پر اور یہ بات میں نے کیسے کہہ دی؟ ہوا میں نہیں کہہ دی. میں نے جو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے جملے ارشاد فرمائے دعائے کمیل کے، جو مولانا دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا کیا؟ یا من اسمہ دوا. جناب امیر کہہ رہے ہیں وہ کہ جس کا نام دوا ہے، وذکرہ شفا، اور جس کا ذکر شفا ہے. یہیں سے آپ غور کیجئے کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، خدا کا ذکر شفا بھی ہے، دوا بھی ہے. شفا بھی ہے، دوا بھی ہے. توجہ کیجئے کہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے. کس کا نام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. خداوند متعال کا نام دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. سوچئے جس کا ذکر شفا ہو تو جس نے اس ذکر کو قیامت تک کے لیے بچا لیا ہو، اس کے تعزیے اور علم میں، اس کے کیا نام ہے، عزا خانے میں امراض ہوں گے. خدا کا نام لے لے تو شفا پا لے، اور حسین کا نام لے لے، حسین ابن علی علیہ السلام اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے ذکر خدا کو محفوظ کر دیا، بچا لیا. اب کوئی مائی کا لال ذکر خدا کو مٹا نہیں سکتا. سوچیں جب ذکر خدا کرنے پر شفا ہے تو اس کا ذکر، جس نے ذکر خدا کو محفوظ کر دیا تو اور زیادہ شفا ہوگی. اسی لیے مجلس سے کوئی جا کر کے بیمار نہیں پڑا ہے، اب بیمار آ کر یہاں شفا یاب ہو کر گیا ہے. ایک صلوات پڑھ لو. بیماروں کو حسین ابن علی علیہ السلام کے دروازے پر رضا خانے میں، امام بارگاہوں میں شفا ملتی ہے. شفا نہ ملتی ہوتی تو لوگ کیوں جاتے ہیں؟ دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ لا علاج ہیں، آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن حسین کے دروازے پر پہنچا، ہلکی سی مٹی چکھ لی. ڈاکٹر حیران ہیں، پریشان ہیں، عقل ششدر ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. ہم نے تو کہا تھا کہ آپ کہیں اچھے نہیں ہوں گے، کیا کیا؟ پتہ چلا امام رضا کے روضے پر گئے تھے، امام حسین کے روضے پر گئے تھے، تو ان سے بڑا کوئی دنیا میں نہ ڈاکٹر ہے، نہ طبیب ہے، نہ حکیم ہے. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. لہذا ان کے دروازے پر آئیے. نہیں ملائکہ آ کر کے شفا یاب ہو رہے. فطرس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں. شفا یابی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سینکڑوں سالوں سے پڑا ہوا تھا جزیرے میں، لیکن جب حسین کے جھولے سے مس ہوا پر مل گئے. اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجے بر محمد. جانا میں نے آیت کریمہ جو مجلس کے لیے عنوان قرار دی ہے کیا ہے؟ سورہ اعلیٰ کی مختصر سی آیت کریمہ ہے. سورہ بھی بہت مختصر ہے. سورہ اعلیٰ کب پڑھا جاتا ہے آپ سب کو یاد ہے؟ بہت سے لوگوں بزرگوں کو یاد ہوگا، بچوں کو ہو سکتا ہے نہ یاد ہو. سورہ اعلیٰ نماز عید اور بقرعید میں پڑھا جاتا ہے. بقرعید کی نماز میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. الحمد کے بعد دوسرا سورہ اعلیٰ پڑھا جاتا ہے پہلی رکعت میں. اور اسی سورہ اعلیٰ کی مختصر سی آیت کریمہ ہے کیا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت میں خیر ہے، دیر سے ہے تو کیا ہوا، دیر پا ہے لیکن اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی و فلاح کا.
لہذا میں نے اس آیت کریمہ کو عنوان قرار دیا مجلس کے ایصال ثواب کے لیے. کیوں؟ تاکہ ہمارے ہمسن کمسن بھائی، ہمارے سننے والے اس جان لیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے. جب نہیں رہنا ہے ہمیشہ، اور کہاں رہنا ہے؟ آخرت ایک دنیا ہے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر ہمیں زیادہ کرتے رہنا چاہیے. ہمیشہ اسی کی فوکس ہمارا آخرت پر ہو، زیادہ سے زیادہ ہماری توجہ جو ہے وہ آخرت پہ ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں. ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بزرگ، جب بھی کہیں اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے یا دوسرے ملک جاتا ہے تو ایک مقصد کو لے کر جاتا ہے. بنا مقصد کے تو کوئی انسان کہیں سفر نہیں کرتا ہے. یہ کرتا ہے کوئی بھی انسان، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا، بزرگ، کوئی بھی ہو، بغیر مقصد کے کوئی سفر کہیں نہیں کرتا ہے. چاہے ایک جگہ سے، ایک محلے سے دوسرے محلے ہی جانا ہو. آپ یہاں سے حضرت گنج یا کسی دوسرے جگہ جانا ہو، درگاہ وغیرہ محلے، کشمیری محلے وغیرہ میں، تو ایک مقصد ہوگا تو آپ جائیں گے. بے مقصد تو کوئی نہیں جاتا. حضرت گنج اگر کوئی جا رہا ہے تو وہاں کوئی سرکاری کام ہے تو جا رہے ہیں. پاگل دیوانے ہیں کہ بے مقصد کے چلے جا رہے ہیں. دیوانے ہی کہے گا، پوچھ لیے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت گنج جا رہے. کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے ہی جا رہے ہیں. ایسے ہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی ارادہ ہوگا، کوئی نہ کوئی منشا ہوگی. بغیر منشا و ارادے کے انسان سفر نہیں کرتا ہے نا. تو اب یہیں سے آپ غور کریں میرے ہمسن گمسن بھائی، غور کریں کہ جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر مقصد کے نہیں جاتے ہیں تو خداوند متعال نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا اور اس میں ہمیں خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ سوال ہے. ہمیں کیوں بھیجا؟ ہمیں اس سفر پر کیوں روانہ کیا؟ تو اس سفر پر روانہ کرنے کا مین مقصد، صرف اور صرف اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو کما سکے. ایک صلوات پڑھ لے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا کے ذریعے ہی سے آخرت کمائی جا سکتی ہے. دنیا کو چھوڑ کر بھی آخرت کی طرف بھاگنا یہ بھی حماقت ہے، اور خالی آخرت کی طرف، کیا خالی دنیا کی طرف بھاگ جانا، یہ اس سے بڑی حماقت ہے. دونوں کو ساتھ رکھ کر کے یہی حاصل کرنا آخرت کو، دونوں کے ساتھ رہنا، یہی کمال انسانیت ہے. کسی ایک کو بھی ترک کر کے انسان نہیں رہ سکتا. بیکار ہے اس کا آخرت. خالی آخرت کے لیے اللہ اللہ کر رہے، مسجد میں کوئی کام ہی نہیں ہے. نہ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرے گا، نہ اہل بیت ایسے بندوں کو پسند کریں گے، نہ ہم اور آپ ایسے بندوں کو پسند. جب ہم اور آپ نہیں پسند کریں گے تو اہل بیت اور اللہ کیسے پسند کرے گا؟ ہے ابھی آپ کے محلے میں کوئی مسجد میں کچھ لوگ آ جائیں جماعت، بس ہر وقت نماز ہے، اللہ اللہ ہے، تسبیح تسبیح ہے. 2 دن آپ کھانا بھیج دیں گے، تیسرے دن سوال کریں یار یہ لوگ کب تک رہیں گے؟ ہے توجہ کریں میری طرف. یہ لوگ کب تک رہیں گے؟ جا ہی نہیں رہے یار. یہ کون سی نماز ہے؟ ان کی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم لوگ نہیں برداشت کر رہے ہیں خالی اللہ اللہ کرنے پر، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ رسول والے رسول کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا ان کے مقصد ہی اس دنیا بھیجنے کا، اس دنیا کے ذریعے سے آخرت تک. یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کا، اور اللہ وسیلے کا قائل ہے. وسیلے کا قائل جو بھی نہ وسیلے کا قائل نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. لہٰذا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ایک صلوات بھیجے پر محمد. آخرت میں دیر ہے لیکن اسی میں زندگی ہے، اسی میں بقا ہے، اسی میں خیر ہے. 3 جملوں پر، خیر، آخرت، ابقا، ان 3 جملوں پر یہ آیت کریمہ مشتمل ہے. لہٰذا میرے ہمسن کمسن بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے انبیاء کرام ہو یا اولیاء ہوں یا اوصیاء ہوں، کوئی ہو، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا آنے کا مین مقصد ہی یہی رہا کہ انسانیت کو آخرت کے لیے جمع کیا جائے. کوئی اور مقصد ہے؟ آخرت یعنی اللہ کے لیے. ہم لوگ نہیں کہتے کسی کی خبر ہے موت سنتے تو انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. لیکن ہم لوگ عادتاً یہ جملہ کہہ دیتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے. حقیقتاً اگر اس کو جملے کو سمجھ لیا جاتا
کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، زبان پر سنتے چلے آ رہے، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، لہٰذا کسی کی خبر موت سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش اس جملے کی گہرائی کی طرف توجہ کی ہوتی کہ اس جملے کا مطلب اور معنی اور مفاہیم کیا رہے ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کے لیے ہوگا اور سوچ سمجھ کر کہے گا تو پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، پھر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، پھر کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ سب چیزیں ناپسند ہیں۔ جب کہے گا ہم اللہ کے لیے ہیں تو پھر وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا موضوع آپ کو یہ لوگوں کو یہ گاڑھا لگ رہا ہو، لیکن حقیقت یہ میرا اپنا طریقہ یہی ہے۔ ہم یہ سوچ کے جاتے ہی نہیں کہ مجلس پڑھنے کے لوگ پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہوتی۔ ہمیں معلوم ہے ممبر کس کی ملکیت ہے، اور ہم جو بولیں گے وہ کیا بولیں گے، میرے باپ دادا کے جملے نہیں، اہل بیت اطہار اور قرآن و حدیث کے جملے ہوں گے۔ لہٰذا ہم اس فکر میں رہتے ہی نہیں کہ آپ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہم جب اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کو کیا، آپ کے ساتھ سب کو پسند آئے گی، خود بخود سب کو پسند آئے گا۔ دیکھیے جب لوجہ اللہ کوئی کام ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، تو خود بخود اللہ اس کو آشکار کر دیتا ہے۔ جناب امیر کے جملے تو آئے کمیل کے نہیں، کم من قبیح سترتا، پالنے والے تو وہ ہے کہ جس نے ہمارے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ وَكَمْ مِنْ صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَا، اور وہ پروردگار کہ تو نے میری بہت سی اچھائیوں کو آشکار کر دیا جس کے ہم اہل نہیں تھے۔ بہت سی ایسی اچھائیاں ہیں کہ جس کے ہم اہل نہیں ہیں۔ خود ہر انسان اپنے اعمال کے اوپر غور کرے تو خود بخود اس کو پتہ چل جائے گا کہ جناب امیر کیا کہہ رہے ہیں، کیا جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم ان باتوں کے اہل نہیں تھے، لیکن تو نے ہمیں، میری ثنا جو ہو رہی ہے سب تیرا کرم ہے، تو نے بہت سے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ قریب رب جناب امیر اس کی طرف اشارہ کر۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے نبیوں کے خواب ہمارے اور آپ کے خواب نہیں ہوتے، آپ جانتے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں، اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے کچھ احکام دیے، اٹھے خواب سے، خواب دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے پر موسیٰ جب تم صبح کل گھر کے باہر نکلنا تو سب سے پہلے جو چیز تمہیں سامنے نظر آ جائے اس کو کھا لینا، اور اس کے بعد اس کے آگے بڑھنا، اس کے بعد جو چیز تمہیں نظر آئے اس پر پردہ ڈال دینا، اس کو چھپا دینا، اور اس کے بعد جب تیسری منزل پر پہنچنا تو وہاں سے فرار کر جانا، وہاں رکنا نہیں، ایک لمحے کے لیے وہاں سے بھاگ جانا۔ جناب موسیٰ نے خواب میں یہ باتیں احکام سنے گا، صبح ہوئی، یاد آئی باتیں حکم الہی، گھر سے نکلے تو دیکھا بہت بڑا پہاڑ ہے، کیونکہ حکم الہی تھا کہ جو چیز سب سے پہلے سامنے نظر آ جائے اس کو کھا لینا۔ اب حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا پہاڑ یہ کیسے کھا لیا جائے گا، لیکن جب کام خدا کے لیے ہوتا ہے تو خود بخود اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات بھیج لے۔ جب کام خدا کے لیے کیا جا رہا ہو، لوجہ اللہ ہو کام، عمل اگر اللہ کے لیے ہو تو خود بخود اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اتنا بڑا پہاڑ کیسے کھایا جائے، لیکن یاد آیا کہ حکم الہی ہے، لہذا اس کو بجا لانا ہے، اس کو کرنا ہے۔ یہ سوچ کر آگے بڑھے، جیسے ہی قدم آگے بڑھایا تو دیکھا پہاڑ اس میں کچھ کمی ہو گئی، پھر اور قدم آگے بڑھایا تو اور چھوٹا ہوا، اور قدم آگے بڑھایا تو اور چھوٹا ہو گیا پہاڑ۔ جیسے جیسے یہ بڑھتے چلے گئے قریب پہاڑ کو کھانے کے لیے، ویسے ویسے پہاڑ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی قریب پہنچے تو بالکل لقمے کے مانند ہو گیا، لہذا انہوں نے اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ اب جب کھایا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد۔ شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم، کھا لیا اسے۔ آگے بڑھے، دیکھا زمین سے جو ہے ہیرے جواہرات کی سونے کی تھالی نکل آئی۔ اب جیسے ہی انہوں نے ہیرے جواہرات وغیرہ کی تھالی دیکھی، ہیروں سے چمکتی ہوئی موتیوں سے،
تو اس کو دیکھا, اٹھایا, حکم الہی تھا, یاد آیا کہ جب دوسری چیز تمہیں ملے تو اسے چھپا دینا, اس پر پردہ ڈال دینا, اس کو آشکار نہ کرنا. تو جناب موسیٰ نے حکم الہی یاد کیا اور اس زمین کھودی, گڑھا کھودا, اس کو اس میں چھپا کر آگے بڑھے. دیکھیے حکم الہی تھا اسے چھپا دینا, لیکن جناب موسیٰ نے جیسے ہی اسے چھپایا, آگے بڑھے تھے, پھر وہ ظاہر ہو گئی. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اب تمہیں اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا, اس کی طرف اس کو چھوڑ کر چل دینا ہے. آگے بڑھے, تیسری منزل پر پہنچے. وہاں جب پہنچے تو اس قدر بھینکر بدبو آ رہی تھی کہ وہاں کھڑے رہنا بہت مشکل تھا, انسان کا برداشت کر لینا بہت سخت تھا. لہذا حکم الہی دے کہ جب تیسری منزل پر پہنچنا وہاں سے فرار کر جانا, وہاں رکنا نہیں. جناب موسیٰ یاد آیا, فوراً وہاں سے بھاگے اتنی تیز کہ بس نکل گئے وہاں سے. کام تو عمل تو انجام دے لیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا نا, انسان عمل تو کر لیتا لیکن سمجھتا نہیں ہے ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا اس کا. اب جناب موسیٰ نے غور کیا ان ساری باتوں پر, پہنچے خدا کی بارگاہ میں کوہ طور پر. پروردگار یہ کیا معاملہ ہوا؟ چونکہ تیرا حکم تھا لہذا تیرے حکم کی بجاوری میں وہ سارے کا عمل انجام دے دیے, وہ سارے کام کر لیے, لیکن میں نتیجہ سمجھ نہ پایا کہ اس کا نتیجہ کیا تھا. اب دیکھیے یہ جناب موسیٰ, تاریخ لکھنے والوں نے, سیرت نگاروں نے اس طرح کی باتیں پیغمبران کے سلسلے میں لکھی کہ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں جا کر اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس لیے تاکہ بات ہم تک پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھ لے پر محمد. ورنہ موسیٰ جانتے تھے کہ جواب کیا ہوگا اور اس کی منزلت کیا ہے اور کیا راز ہے, کیا نتیجہ ہے. اس لیے کہ پیغمبران کیا نام ہے اس دنیا کے لیے ہدایت ہادی بن کر آئے ہیں, اور ہادی بے خبر ہو یہ غیر ممکن بات ہے. لہذا جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگار کی بارگاہ میں, پالنے والے تو نے حکم دیا تھا لہذا تیری حکم کی بجاوری میں نے یہ سارے کام انجام دے دیے, لیکن سمجھ میں نہیں آیا نتیجہ کیا ہوا اس کا. توجہ کریں گے جو میں بات آپ کی خدمت میں, جناب امیر کے جملے ہیں نا, کم من ثنا جمین لستاحل اللہ نشرتا, پالنے والے میں جس ثنا کا, جس کیا نام ہے نیکی کا مستحق نہیں تھا تو نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا. میں اہل نہیں تھا, تو نے مجھ سے یہ کام نیک کام کروا لیا. میں اس ثنا کا اہل نہیں تھا جو تو نے مجھ لوگوں سے کروا دی. جناب موسیٰ سے اللہ کی آواز آئی, موسیٰ جانتے ہو تو میں نے جو پہلا حکم دیا تھا کہ جب گھر سے نکلنا اور جو چیز تمہیں پہلے ملے اسے کھا جانا. کہاں پروردگار سمجھ میں نہیں آیا, عمل تو کر لیا. کہنے لگے, اللہ کی آواز آئی, موسیٰ یاد رکھو اس کا مقصد یہ تھا, میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو جب انسان غصہ کرتا ہے تو مثل پہاڑ ہو جاتا ہے, اور جب غصے پر صبر کرتا ہے تو بالکل شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سے کہا تھا کہ جو دوسری چیز نظر آئے اس کو چھپا دینا, اس پر پردہ ڈال دینا, اس کو آشکار نہ کرنا, اس کے پیچھے نہ فرار ہونا, اس کے پیچھے نہ لگنا, اس کو چھپا دینا, اس کو ڈھک دینا, اس پر پردہ ڈال دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو ہیرے جواہرات کا برتن دیکھا, ظرف دیکھا, اور تم نے اس کو زمین میں چھپا دیا لیکن پھر وہ نکل آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے اور اس کو چھپا کے کرتا ہے تو میں خدا اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں, اس کو لوگوں تک آشکار کر دیتا ہوں, لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے یہ نیک کام کیا ہے. جب بندہ خدا کے لیے عمل انجام دیتا ہے تب میں کام کرتا ہوں. میری طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں, اس کی ثنا اور اس کی باتوں کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے, تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ یاد رکھو جب بھی کوئی بندہ, کہا تھا نا کہ تیسری جگہ جب جانا, تیسری منزل پر وہاں سے فرار کر جانا, وہاں رکنا نہیں. تو وہاں کیا دیکھا؟ کہ وہاں مردے پڑے ہوئے تھے اور جو سڑ رہے تھے نہ جانے کب سے. عذاب الہی آیا تھا اس منزل پر, اور ان کے جسموں سے زبردست خطرناک بو اڑ رہی تھی, اٹھ رہی تھی کہ جس کو سونگھ پانا برداشت کے باہر تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ موسیٰ یاد رکھو جب بھی کوئی بندہ میرے دوسرے مومن بندے کی برائی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, تو اس کے پاس سے ایسے ہی بو آتی ہے جیسے سڑے ہوئے مردے سے آتی ہے.
ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ لہذا جناب موسیٰ نے اس طرح کا عمل انجام دیا۔ اچھا یہ تو بات درمیان میں آ گئی تھی، میں بات دوسری عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ بات جناب امیر کے جملوں سے مجھے یاد آ گئی۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ جناب موسیٰ نکلے ہیں مصر سے، مصری کو سمندر میں غرق کر کے، فرعون کو نکلے، جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں صحرا میں، بیابان میں۔ بھوک لگی، جب بھوک لگی تو درخت کے پتے جو کھانے پینے والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو توڑا، اور اس کو توڑنے کے بعد اس کو تناول فرما لیا، کھا لیا۔ ظاہر سی بات ہے بھوک لگی تو کچھ تو انسان کھائے گا ہی، فطرت ہے انسان کی کہ بھوک لگے، چاہے وہ نبی ہو یا پیغمبر ہو یا انسان ہے تو انسانی فطرت ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ کھایا جائے۔ جناب موسیٰ کو بھوک لگی، درخت کے پتے توڑ کے کھائے۔ اب کھانے کے بعد پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، پانی کی تلاش میں اور دور نکل گئے۔ جب اور دور نکلے تو دیکھا ہے کنواں ہے کہ جس کے اوپر جم غفیر ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی نکلوا کر پلا رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جو پانی نکال رہا ہے اور لوگوں کو دے رہا ہے، وہ اپنے جانوروں کو خود سیراب ہو رہا ہے، جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں سارا منظر، وہیں دو بچیاں، دو خاتون، دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جو اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ جناب موسیٰ نے منظر دیکھا کہ وہ پانی نکالنے والا سب کو پانی نکال کر دے رہا ہے اور ان بچیوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں حقدار ترس رہے ہیں اور ناحق جو ہے وہ برس رہے ہیں۔ مثال بزرگ دیتے ہیں، حقدار جو ہے اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے حق، اور ناحق جو ہے وہ ڈبل تبل چار۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا تو دیکھ لیجئے آپ، لوگوں نے 4 مرتبہ اپنے گھر میں راشن جمع کر لیا تھا، خدا پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے پر محمد۔ اور سب مسلمان ہیں، سب شیعہ ہیں، مومن ہیں، بہت سے بدل کر چیزیں لے کے آ رہی تھی۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد معلوم ہوگا، بہرحال یہ مجھے نہیں عرض کرنا، لیکن یہ ساری مشاہدے میں آپ سب کی ہے، میری آپ کی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مارے لے رہے ہیں، یہ 4 جگہ سے لا کر رکھ لینے کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا، وہ آپ نے نہیں سنا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ پیٹ پکڑے ہوئے چیخ رہا ہے، کیا ہوا، کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ کھانا زیادہ کھا لیا۔ تو مولا نے کیا کہا، کھانا تم نے زیادہ نہیں کھا لیا، دوسرے کا حق کھا لیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ جب دوسرے کا حق کھا لو گے تو پیٹ میں درد تو ہوئے گا شکم میں، ہے نا، کہیں نہ کہیں تو کچھ کا اثر دکھے گا، غلط کا اثر کہیں نہ کہیں طے ہے، دکھتا ہے۔ برے کام کا برا انجام دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں اس سے زیادہ سخت ہے۔ پچھتائے گا کل انسان جو دنیا کے ذریعے آخرت کو نہیں کما رہا ہے، کل کف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس کو، کف افسوس ملے گا۔ لہذا میرے ہم سن کم سن بھائی، اور یہ ویڈیو بہرحال جہاں تک لوگ سماعت فرما رہے ہیں، جہاں تک لوگ دیکھیں گے اس سے فیضیاب ہوں گے، اور مرحوم کو بھی اس کے ذریعے سے اصال ثواب پہنچتا رہے گا، جہاں بھی ان باتوں پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، بہت دیر تک تو کھڑے رہے، لیکن بہرحال نبی ہے، میں بھی ہوتا اس جگہ پر، مجھ سے برداشت نہ ہوتا میں تو فوراً بڑھ جاتا ہوں۔ حق تلفی کسی کی مجھ سے نہیں برداشت ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا ہو۔ یہ ہمیں رسول علیہ رسول نے درس دیا ہے، بڑا نہ دیکھنا، ڈٹ کر حق پر کھڑے رہنا، اور یہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے۔ خاتون ہو کر انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم عورت ہو کر اتنے بڑے بادشاہ سے ٹکرا رہے ہیں تو تم مرد ہو کر نہیں ٹکرا سکتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں مجھے ہمیشہ پیش نظر رہتی، مجھے یاد رہتی، اس لیے کوشش اپنی کرتے رہتے ہیں کب کس کے کام آ جائے، کون سی نیکی ہماری خداوند متعال قبول کر لے اور ہمیں بہترین صلہ اس کا مل جائے، اور ملتا رہتا ہے۔ بہرحال ذرا موسیٰ سے برداشت نہ ہوا، پیغمبر ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، وہ بھی کلیم اللہ ہیں، معمولی پیغمبر تو ہے نہیں، صاحب شریعت ہیں، کتاب والے ہیں، سب کچھ ہے۔ جناب موسیٰ برداشت نہ ہوا، آگے بڑھے، جو پانی نکال کر لوگوں کو دے رہا تھا، کہنے لگے اس کے قریب جا کر کہ تمہاری غیرت کو گوارا نہیں ہو رہا ہے کہ 2 بچیاں کھڑی ہوئی اتنی دیر سے تم مردوں میں پانی کو تقسیم کر رہے ہو اور دوسرے لوگوں کو پانی دے رہے ہو؟ تو جناب موسیٰ سے کہنے لگے اگر آپ کی غیرت اتنی جاگ رہی تو لیجئے، آپ یہ برتن لے لیجئے اور پانی نکال کر پہنچا دیجئے۔
جناب موسیٰ نے اس سے جگ سے برتن لیا اور جو ہے پانی کو کنویں میں ڈول کو ڈالا اور پانی کھینچ کر پہنچے بچیوں کے قریب، کہا یہ لو پانی، اور تم کیوں نہیں آگے آ رہی تھی؟ کہا ہمارا روز کا طریقہ ہے کہ جب یہ سب پانی پی کر چلے جاتے تب ہم آتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہے، تم ہمیں شریف گھرانے کی، معزز گھرانے کی بچیاں لگتے ہو، کہاں ہم معزز گھرانے کے۔ اب جب یہ بچیاں پانی لے کر کے جانوروں کو پلا کر واپس ہوئی، جناب موسیٰ نے بھی پانی وانی پیا، وہیں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب موسیٰ وہیں اپنی جگہ رہے، وہ بچیاں جانوروں کو گھر لے کر چلی گئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے روز 7 بجے پہنچتی تھی پانی وانی پلا کر جانوروں کو، آج 6 بجے پہنچ گئی، مثلاً مثال کے طور پر یہ ہم نے ٹائم رکھا ہے نا، 7 بجے روز پہنچتی تھی، شام ہو جاتی تھی، آج سارے شام پہنچ گئی، 6 بجے پہنچ گئی۔ تو اب جب 6 بجے 1 گھنٹہ پہلے، چونکہ روز ایسا ہوتا تھا کہ اس وقت ہے، اب جب معمول کے مطابق اس سے پہلے کام ہو جائے تو گھر والے پوچھیں گے نہیں، کیا معاملہ آج جلدی آ گئے، آج آفس سے جلدی آ گئے، پوچھتے نہیں آج کام سے جلدی آ گئے، کیا بات ہوگی آج؟ ہاں ایسا بات ہوا، جلدی چھٹی ہو گئی۔ ہم ہی مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ اب کبھی جلدی پہنچ گئے تو ہماری اہلیہ پوچھ لیتی آج جلدی آ گئے، ہاں آج مدرسے میں پروگرام تھا، جلدی چھٹی ہو گئی، تمام شد۔ بچیاں جب گھر پہنچی تو ان کے والد محترم نے پوچھا کہ بھائی آج جلدی آ گئی پانی پلا کر کے جانوروں کو پانی لے کر کے، کیا ماجرا ہوا؟ روز تو تم لوگ اس وقت پہنچتی تھی۔ کہاں بابا جان آج ایسا ماجرا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک مرد بزرگ آئے، ایک مرد آیا، ایک جوان مرد، انہوں نے آ کر کے جو ہے پانی نکالنے والے سے ڈول لے کر پانی نکالا اور ہم لوگوں کو پلا دیا، ہم لوگ جانوروں کو پلا کر لے کر جلدی واپس آ گئے۔ اس طرح سے ہم لوگ تک پانی جلدی پہنچ گیا اور لہٰذا ہم لوگ جلدی آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب معزز گھرانے کی بچیاں جب ایسی ہیں تو باپ اس سے زیادہ شریف ہوگا۔ جب باپ شریف ہے، ماں باپ اگر اچھے ہیں تو بچے خود بخود اسی طرز پر رہتے ہیں، اور جہاں ماں باپ ہی گڑبڑ رہتے ہیں وہاں بچے کیسے صحیح رہیں گے؟ لہٰذا جناب موسیٰ وہاں موجود ہے، وہ بچیاں جب گھر پہنچی، باپ نے پوچھا، باپ کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا، کہنے لگے اچھا جاؤ اس جوان کو بلا کر لاؤ۔ اب یہ بھی کوئی معمولی نہیں، تاریخ نے ان کا نام بتایا ہے، جناب شعیب پیغمبر تھے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ جناب شعیب پیغمبر جو ان کی بچیاں موجود، جناب موسیٰ کو بلوایا، بیٹیاں پہنچی، جائے اب بابا جان نے آپ کو بلایا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، کہیے شام ہو ہی گئی تھی، کھانا وانا دسترخوان پر لگایا، بہترین نعمتیں، نبی کے دسترخوان ہے۔ جب عام لوگوں کے دسترخوان پہ کتنی مال ہوتا ہے تو نبی کے دسترخوان بہترین غذائیں چنی گئی دسترخوان پر۔ جناب موسیٰ سے جناب شعیب کہہ رہے آئیے بسم اللہ۔ جناب موسیٰ، میں یہ روایت آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ وہی بات آخرت، ابھی آ رہا ہوں نتیجے کی طرف، خالی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، نتیجہ بھی دوں گا انشاءاللہ، آپ محسوس ہوں گے۔ جناب موسیٰ کو جناب شعیب بلا رہے، آئیے کھانا تناول فرمائیے، کھانا نوش فرمائیے۔ آج معاشرے کا ماحول بالکل حقیقت ہے، مجبوراً یہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں، کیا کیا جائے۔ معاشرے کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جس مجلس میں کھانا وانا نہ ہو، نظر مولا نہ ہو، وہاں لوگ نہیں دکھتے ہیں۔ غریب انسان کیسے کرے گا جس کے پاس نہیں ہے؟ اچھا ایک انسان پیٹ بھر کے آیا ہو، گھر سے کھانا کھا کے آیا ہو، لیکن دیکھ لیجئے بریانی اگر کہیں کھلائی جا رہی ہو، زبان جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ پھسل جاتی ہے۔ کتنا ہی پیٹ بھر کے آئے ہوں، مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کبھی بھی شکم سیر ہو جانے کے بعد کھانا نہ کھانا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے دوسرے کا حق کھا لیا ہے۔ جب خود پیٹ بھرا ہے تو پھر کیوں کس لیے الگ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے دیے، وہ باتیں ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ جناب موسیٰ کو بلا رہے بار بار، جبکہ کتنے طویل سفر سے آئے، درخت کے پتے کھا کے آئے، درخت سے پتوں سے پیٹ بھرے گا کوئی؟ بھوکے بھی ہیں۔ اس بھوک کے باوجود حضرت موسیٰ کو آخرت کا کس قدر خیال ہے؟ اتنا بھوکا پیغمبر خدا، اولوالعزم پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت ہے، کتاب ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ واقعہ کتابوں میں کیوں آیا؟ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں مجلس ایصال ثواب میں؟ تاکہ اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ پیغمبروں کے اعمال ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی زندگی بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔
لہٰذا حضرت موسیٰ کو بلا رہے ہیں، حضرت موسیٰ نہیں آ رہے ہیں، کہنے لگے آئیے آئیے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ بھوکے بھی تھے، اس کے باوجود بڑھ نہیں رہے ہیں آگے۔ جناب شعیب نے کہا کہ آئیے تناول فرمائیے، دسترخوان یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ تو اب جو ایک صلوات پڑھ لے پر محمد، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھی۔ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا ہے اس پر میں توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جناب شعیب کے اصرار پر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں ان چند لقموں کے ذریعے سے آپ کی بچیوں کے ساتھ جو نیکی کی ہے پانی پلانے والی، وہ ہم نے آخرت کے لیے کی ہے، وہ آخرت کے لیے جو نیکی کی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں ان چند لقموں کے ذریعے سے بدل لوں؟ تب جناب شعیب نے یہ جو جملے سنے کہا نہیں نہیں، ہم اس لیے قطعی طور پر آپ کو دعوت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو کھانا نہیں کھلا رہے کہ آپ نے جو نیکی کی ہے اس کا یہ بدل ہو جائے گا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نبی ہیں، ہمارے آبا اجداد ہمیشہ مہمانوں کے لیے دسترخوان لگایا کرتے تھے، ہم آپ کو اس غرض سے نہیں دعوت پہ بلایا، اس غرض سے آپ کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، بلکہ یہ تو ہمارے آبا اجداد کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، لہٰذا اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جب یہ موسیٰ نے سنا تو کہا اب صحیح آپ نے فرمایا، اب میں اسے تناول فرما سکتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج لے۔ یہ وہ باتیں کہ جو آپ لوگوں کو ہر جگہ نہیں سننے کو ملیں گی۔ ایک صلوات اور پڑھ لے بر محمد۔ اکثر لوگ گریز کرتے ہیں لیکن ہم نہیں گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ باتیں بھی نہ، یہ باتیں آج نہیں بیان ہوں گی، اس موقع پر نہیں بیان ہوں گی تو پھر کب بیان کی جائیں گی؟ بتا دیجئے آپ ہمیں۔ بھئی یہ موقع بہتر ہے آخرت کو یاد دلانے کے لیے کہ ایک بندہ خدا سے جا کر مل گیا ہے، تو ہمیں بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے، کچھ بھی کر لیجئے نہیں رک پائیں گے۔ کتنے بڑے ڈاکٹر کو امریکہ لندن سے بلا لیجئے، نہیں روک پائیں گے آپ کو، جانا ہی جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو اسی طرف توجہ کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ دنیا کے چکا چوند میں، دنیا کی چمک میں، رسول اللہ نے سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہمیں موت کیوں نہیں یاد آتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ مالدار ہو؟ ہاں مال تو میرے پاس بہت ہے۔ کہا یہی وجہ تو ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ مال دنیا ہے جو تمہیں آخرت کی یاد نہیں دلا رہا ہے، موت کی طرف توجہ نہیں دلا رہا ہے، مال دنیا ہے، لہذا اس سے ہوشیار اور خبردار ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لے بر محمد۔ ایک حدیث سنا دے آپ کو پیغمبر اکرم کی، بہت خوبصورت سی حدیث، اور اس کے بعد ختم دعا کر دے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ بڑی خوبصورت سی حدیث، بس یہ حدیث اس کے بعد ختم دعا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اعمل للدنیا کأنک تعیش ابدا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ کہیں گے ساری تقریر تو آپ کی بیکار ہو گئی اس جملے کے بعد۔ آپ جو اتنی دیر سے تقریر کر رہے ہیں تو ساری تقریر بیکار ہو گئی۔ پیغمبر تو کہہ رہے ہیں اس دنیا میں ایسے عمل کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب ہم بھی ادھورے تھوڑی نہ آئے ہیں یہاں کے اوپر۔ پیغمبر کا دوسرا فقرہ سنیے جو قابل غور ہے۔ کیا کہا؟ اعمل دنیا کأنک تعیش ابدا، ایسے عمل انجام دو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ وَاعْمَلْ لِآخِرَتِ کأنک تموت غدا، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تمہیں کل مر جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں سمجھ میں آئی حدیث؟
ایسے نہیں آئے گی۔ بزرگوار بعض اوقات ہم نے تو بزرگوں سے سیکھا ہے، یہیں کے اوپر خطیب اکبر بھی ہیں اور ان کے برادر عزیز بھی ہیں، خدا غریق رحمت کرو تمام مدفون ہونے والے یہاں کے اوپر مومنین مومنات جو ہیں، اللہ بارگاہ جواہر معصومین جگہ عنایت فرمائے، مغفرت فرمائے انشاءاللہ، ان قبرستان پر اللہ کے ملائکہ رحمت نازل ہوں۔ آپ غور کریں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل کرو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے عمل انجام دو کہ جیسے تمہیں کل مر جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ دیکھو جب بات واضح نہ ہو سکے تو اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کرو، اور مثال وہ بہترین کنجی ہے کہ ایسے تالا کھولتی ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، سب کا برین جو ہے واش ہو جاتا ہے۔ کیا؟ اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل کرو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تمہیں کل مر جانا ہے۔ آپ کے بہت سارے عزیز باہر ہوں گے، مرحوم ہی باہر تھے سعودی عرب میں، خدا غریق رحمت کرے ان کو، ان کے بچوں کو اور ان کے اہل خاندان کو، ان کے عزیزوں کو خدا صبر جمیل عطا کرے۔ آپ کا کوئی عزیز باہر ہے، میرے دوست باہر ہیں، کئی ایک سعودی میں ہیں، کویت میں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جاننے والے، گئے ہیں وہاں نوکری کر رہے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال، جب تک موقع ادھر کی حکومت کی طرف سے ملتا ہے تب تک فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ اب پہنچے ہمارے عزیز، ہمارے دوست، بہت سے ایسے ہیں جو باہر ہیں، وہاں سے کماتے یہاں بھیج دے رہے ہیں۔ یہاں بھیج رہے کیوں ہیں؟ کہ زمین لے لی جائے، مکان لے لی جائے، جائیداد بنا لی جائے، سب کچھ ہو جائے۔ اب بہت سے ایسے افراد ہیں جو وہیں سیٹل ہو گئے، وہیں زمین جائیداد مکان لے کر اپنا بنا کر رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے ایسے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ وہیں، میرے ہی جاننے میں بہت سے ایسے ہیں، وہیں زندگی گزر رہی ان کی، وہیں موجود ہیں، اپنا رہ رہے ہیں۔ اب جب پہنچے ہمارے عزیز، ہم نے پوچھا، وہ ہر مہینے جو ہے اپنا سیلری جو ان کو وہاں ملتی ہے تنخواہ، اس میں سے وہ 1500 درہم مثلاً بھیج دے، خود اپنے لیے رکھ لے رہے ہیں وہاں کے لیے خرچ کے لیے، باقی مثلاً اگر 10,000 ہیں تو 9,000 انہوں نے ادھر ٹرانسفر کر دی، ادھر بھیج دیے کسی کے ذریعے سے، جیسے بھی۔ ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جتنی محنت کی کمائی آپ کی ہے وہ سب وہاں بھیجے دے رہے ہیں۔ کہاں ہم اس لیے وہاں بھیج رہے ہیں کہ یہ پیسوں کے ذریعے سے ہمارے والدین، ہمارے برادران جو ہیں وہاں زمین جائیداد مکان وغیرہ لے کر جمع کر لیں۔ کل کو یہ حکومت اگر ہمیں نکال دے، کل اگر یہ حکومت ہمیں یہاں سے روانہ کر دے، تو ہم اپنے وطن جب جائیں تو کفے افسوس نہ ملیں کہ اتنا جمع کر کے ہم نے بھیج دیا ہے کہ اب ہمیں کیا نام ہے افسوس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے لیے یہاں ہندوستان میں چین و سکون و آرام سے زندگی گزرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنا وہاں سے بھیج رکھا ہے، اتنا وہاں سے بھیج دیا ہے۔ اب پیغمبر کے جملوں کو یوں سمجھیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل انجام دو کہ جیسے تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تمہیں کل مر جانا ہے۔ کیا مطلب؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہاں سے اتنا بھیج دو وہاں کہ تمہیں جب کل وہاں جاؤ تو کفے افسوس نہ ملنا پڑے، کیا نام ہے، افسردہ نہ ہونا پڑے، سنجیدہ نہ ہونا پڑے، غم خار نہ ہو جاؤ وہاں کل جب آخرت کے میدان میں کھڑے ہو، کل جب تمہیں وہاں پر ہو تو تمہیں پچھتاوا نہ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ یہاں سے اتنے اعمال بھیج دو، اتنی چیزیں بھیج دو، اتنے نیک اعمال بھیج دو، خدا کی راہ میں اتنا خرچ کر ڈالو کہ کل تمہارے لیے وہاں زمین جائیداد، جنت میں مکان، بہترین بہترین فلیٹس وہاں پر موجود ہوں، کل تمہیں وہاں پریشانی نہ ہو، ایک اعلیٰ کیا نام ہے منزل کے اوپر تمہیں تمہاری زندگی، تمہاری رہائش ہو، کہ جہاں سے ساری جنت کا نظارہ کر رہے ہو۔ مگر نہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کل پچھتانا پڑے گا۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ انسان ادھر روح نکلتی ہے، جیسے انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے اس کا معاملہ دنیا سے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، الا من ثلاث، صرف اور صرف 3 چیزیں ایسی ہیں
کہ جو اس کے مرنے کے بعد اسے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، امام بارگاہ بنوا دیا، جس نے بھی یہ بنوایا ہے، جب تک باقی ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا قیامت تک، جب تک یہ چیز باقی ہے۔ مدرسہ بنوا دیا، اسکول کھلوا دیا، جس سے لوگ، قوم کے بچے تعلیم یافتہ ہو کر نکل رہے ہیں، تو جہاں تک یہ تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا اس کو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا جب تک ہے۔ ایک درخت لگا دیا، ایک کنواں کھدوا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی خود اس نے جو ہے اپنا علمی کام انجام دے دیا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری بات، علمی کارنامہ اگر اس نے اپنی ذات سے انجام دے دیا، کوئی کتاب تحریر کر دی ہے، کوئی ایسی تقریر ہے، کوئی ایسی چیز ہے علمی کارنامے میں کہ جو لوگوں کو مستفید کر رہی، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، تو جب تک وہ چیز باقی اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا تب تک اس کا ثواب جو ہے مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز، او ولد صالح، صالح بچہ، نیک اولاد، یہ تین چیزیں ہیں ایسی کہ مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچتا رہے گا، جس کا صدقہ جاریہ، علمی کارنامہ اور نیک اولاد۔ اگر کسی کی اولاد نیک ہے تو جو بھی وہ عمل انجام دے رہی ہے نیک، قرآن پڑھ رہی ہے، تو اس کا ثواب مرنے والے کو خود بخود پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تربیت ایسی کی ہے اپنی اولاد کی کہ یہ تلاوت قرآن کرتا ہے، یہ زیارت کے لیے جاتا ہے، زیارت پہ بھجواتا ہے، یہ مجلس میں جاتا ہے، مجلس کرتا ہے، ذکر حسین، ذکر اہل بیت کرتا ہے، نیک اعمال انجام دے رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ نیت کرے یا کہے کہ ہم نے اس کا ثواب بھیجا، نہیں، اب خود بخود جو وہ نیک کام کرتا رہے گا، اولاد اس کی، اس کا ثواب مرنے والے کو، باپ کو پہنچتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تربیت ایسی کر دی ہے۔ یہ سارا معاملہ اب حل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی، اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کیجئے۔ یا تو ہر ایک کے پاس مال نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کے لیے امام باڑہ اور مسجد اور مدرسہ اسکول کھولے، ہر انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ کوئی علمی کتاب لکھ دے کہ جس سے لوگ جو ہے فیض یاب ہوتا رہے ہیں۔ جاہل بھی مر رہے ہیں، عالم بھی جا رہے ہیں دنیا سے، تو جو عالم جا رہے ہیں وہ تو علمی کارنامہ انجام دے کے جا رہے ہیں۔ عالموں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ مسجد اور مدرسے بنواتے پھریں، لیکن علمی کارنامہ تو کر کے جاتے ہیں کہ جس سے لوگ اس فائدہ اٹھائیں اور اس کو مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ کیا نام ہے، نیک عالم تھے کہ کوئی علمی کارنامہ کر کے، اولاد تو سب کے پاس ہے، چاہے وہ جاہل ہو یا عالم ہو۔ اور اب جیسی تربیت کرے گا انسان، ویسا اس کو فائدہ مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا۔ نہیں آپ نے سنا ہے وہ واقعہ کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچے نے پڑھی تھی جب اس کے استاد نے سکھائی تھی، تو مرنے والے کو رسول نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، ابھی عذاب آ رہا ہے، جب واپس آئے تو رکو، یہاں پر رحمت آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماجرا یہ ہے کہ مرنے والا، اس کے بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی ہے، اس نے نیت تو نہیں کی تھی کہ ابا کو بخش دی جائے، خالی استاد نے کہلوایا تھا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے استاد کے کہنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان پر جاری کی تھی۔ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے اوپر آتا ہوا عذاب اور آتے ہوئے رحمتیں رحمتوں میں بدل گئی، صرف ایک بسم اللہ سے۔ اب اگر کوئی مسلسل تلاوت قرآن کروا رہا ہو، مسلسل تلاوت قرآن کر رہا ہو اور دیگر نیک کام کر رہا ہو، تو کس قدر مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ ایک اور صلوات۔ غلط تو نہیں بیان کر رہا ہوں میں؟ آپ لوگوں کو شاید بور کر دیا ہم نے، لیکن کام کی باتیں ہیں یہ، ہمارے بچے، ہمارے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں۔ اس موقع پر اگر بیان نہ کی جائے، بہت سے لوگ 40ویں نتیجے میں، صرف میں نہیں اپنی بات کرتا ہوں، میں انہی کی بات کرتا ہوں جن کی بات سیکھ کر آیا ہوں، جن کا کھا رہا ہوں۔
اس کی جزا بھی میرے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. نیک اولاد میرے باپ کے بھی نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ اور کریں. بس میں نے ختم کر دیا، میں آ گیا ہوں اپنے ربط مسائل یہیں سے کر رہا ہوں. آپ غور کیجیے، بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے چھوڑ دی، بہت کام کی چیز. پھر انشاءاللہ کبھی کیا ہے، اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے تو جب تک وہ نیک اولاد عمل صالح کرتی رہے گی تب تک مرنے والے کو، باپ کو اس کے فائدہ پہنچتا رہے گا. سوچئے ہماری اور آپ کی اولادیں اگر نیک عمل انجام دیں گی تو مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا. تو اب جس کی اولاد حسین جیسی ہو، جس کی اولاد حسن مجتبیٰ جیسی ہو، جس کی حسین جیسی اولاد ہو، کہ جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ اب جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا وہ حسین کے کارناموں کو یاد کر کے دین حق پر باقی رہے گا اور وہ صحیح راستے پر رہے گا. حسین نے صحیح راستہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے کارنامے انجام دے دیے کہ اب اس کو کوئی دنیا چھوڑ نہیں سکتی. امام حسین کا مقصد بھی یہی تھا. مدینے سے نکل رہے ہیں یہی کہتے ہوئے نکل رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا حسین جا رہا ہے اس لیے مدینے سے تاکہ لوگوں کو اچھائیوں کا راستہ دکھایا جائے اور برائیوں سے روکا جائے، منع کیا جائے. یہ آقا حسین کے جملے ہیں خطبات کے. موقع محل نہیں ہے کہ وہ خطبات پڑھا جائے، ان جملوں کو پڑھا جائے. مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ بارہ مرتبہ سنتے بھی رہتے ہیں. میرا لہٰذا اس اعلی ثواب کی مجلس میں میرا اپنا عمل ہی باقی خدا قبول کرنے والا ہے. مرحوم سکندر صاحب سعودی عربیہ میں کافی ٹائم سے تھے، خدا غریق رحمت کرے. ان کے بھانجے جاوید صاحب اور دیگر لوگ میں نہیں جانتا کون، لیکن جو بھی ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ، اور سکندر صاحب کو جوار جناب امیر عطا فرمائے انشاءاللہ، مغفرت فرمائے. پردیس میں مر جانا بہت سخت ہوتا ہے، یقیناً بہت سخت ہے. نہ کوئی یار، نہ انصار، نہ کوئی مددگار. لیکن پھر بھی سکندر صاحب کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے ایک تسلی بخش سامان تو تھا کہ ان کا بیٹا وہاں موجود تھا. ایک کام تو تھا کہ ان کا بیٹا وہاں موجود تھا. لیکن آئیے کربلا کے میدان پہ، کربلا کے میدان کے جہاں بیٹا تو ہے لیکن کیسا ہے، کس حالت میں ہے، اس حالت کو بیان کرنا سخت ہے. بڑی آرام سے تجہیز و تکفین اور دیگر عمل انجام دے دیے ہوں گے ان کے بیٹے نے. بیٹا موجود تھا اور یہاں پر ان کے اصالِ ثواب مجلس ان کے عزیز رشتہ دار دیگر رشتہ دار برپا کر رہے ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں جو بھی تھا وہ حسین اور آل حسین کو اذیتیں پہنچا رہا تھا. جو بھی تھا وہ حسین کی طرف مصیبت لے کر آ رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں اور سر سجدہ خالق میں رکھ دیا ہے آقا نے، ہر انسان بڑھتا تھا لیکن رک جاتا تھا حسین کے سر و تن میں جدائی کے لیے. بڑھتا تھا رک جاتا تھا، بڑھتا تھا رک جاتا تھا. لیکن جب یہ عالم لشکر یزید فوج اشقیاء نے دیکھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا حسین زندہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں حسین مر گئے چلے گئے دنیا سے، کوئی کہہ رہا نہیں حسین زندہ ہے. ہر ایک کو خوف تھا. واقعی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، زخموں سے چور ہونے کے بعد جب حسین زمین، جب تک حسین کی طاقت جس میں باقی رہی اور جب تک کھڑے رہ سکتے تھے کھڑے رہے، اور جب تک بیٹھ سکتے تو بیٹھے رہے. اب جب بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تب حسین خاک کربلا پر لیٹ گئے. کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی آگے بڑھ کر سر و تن میں جدائی کرے. جیسے یہ منظر فوج اشقیاء ملون شبر نے دیکھا، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کوئی آگے. کہنے لگا ٹھہرو، سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ،
اور ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حسین زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں. سب گھوڑوں پر سوار ہو اور حسین کے خیموں کی طرف چل پڑو. جیسے ہی حسین ملعون ابن ملعون نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جیسے ہی ملعون نے کہا، فوراً حسین ابن علی نے سر اٹھایا اور آواز دی، اے ملعونو، ابھی حسین زندہ ہے. حسین کی زندگی میں یہ ظلم نہ کرنا کہ ہمارے خیام کی طرف بڑھ جانا. حسین ابھی باقی ہے. حسین آزاداران امام، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ السلام کے. امام حسین علیہ السلام نرغ عیادہ میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی خنجر سے وار کر رہا ہے. جس کے پاس جو ہے وہ آقا کے اوپر تشدد کر رہا ہے اس طرح سے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک پیشانی پر پتھر آیا ہے، اس کی وجہ سے آقا پھر برداشت نہ کر پائے. بس اسب وفادار سے یہی کہے جا رہے تھے کہ بس مجھے آخری منزل تک پہنچا دے جہاں میری ماں فاطمہ انتظار کر رہی ہے. امام حسین علیہ السلام اس نشیب کی طرف بڑھے جہاں سیدہ بالوں کو بکھرائے ہوئے، میرے لال، تو اس سے پہلے تیری ماں یہاں انتظار کر. امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں اور زین فرس سے زمین کی طرف آئے ہیں اور سر سجدہ خالق میں ہیں. جب ذوالجناح نے اسب وفادار نے یہ منظر دیکھا کہ اب حسین کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، تو اس نے ذوالجناح نے اپنی پیشانی، اپنی کیا نام ہے لجام کو آقا کے ہاتھ سے مس کرنا شروع کیا. چاہتا یہ تھا کہ آقا ایک بار لجام تھام کر سوار ہو جاؤ، تمہیں خیام تک پہنچا دوں گا. لیکن اس نے دیکھا اسب وفادار نے کہ جب آقا اٹھ نہیں رہے ہیں تو ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو رنگین کیا خون حسین سے اور طواف کیا اور دوڑا خیام حسینی کی طرف. ادھر ذوالجناح خیام حسینی کی طرف دوڑا، ادھر سے وہ ملعون شمر آگے بڑھا. آپ سنتے رہتے کہ خنجر کو لے کر آگے بڑھا. وہ خنجر کند نہیں تھا، کند کرتا ہوا آگے بڑھا تھا تاکہ حسین کو اذیت کے ساتھ ذبح کیا جا سکے. آزاداران امام حسین نشیب میں ہیں، سر سجدہ خالق میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اور جو ہے ملعون شمر جو ہے وہ امام حسین کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے. امام حسین کے سر و تن میں جدائی کی غرض سے ملعون آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد چاہتا تھا کہ امام حسین کے سر و تن میں جدائی کرے. ایک مرتبہ وار کیا، کوئی اثر نہ ہوا. پھر وار کیا، کوئی اثر نہ ہوا. پھر وار کئی وار اس نے کی، کوئی اثر. ملائکہ موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، اوصیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، خود رسول خدا موجود ہے، علی مرتضیٰ موجود ہے، امام حسن موجود ہے، جناب زہرا موجود ہیں، سب کے سب موجود ہیں. جب وہ ملعون آقا کے گلوئے مبارک پر وار کر رہا تھا اور وار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، آقا کے سر و تن میں جدائی نہیں ہو رہی تھی عزیزوں، تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو حکم دیا، اے علی، تم دنیا کی مشکل کشائی کرتے ہو، ارے سب کی مشکلیں حل کرتے ہو، اپنے بیٹے حسین کی مشکل کو کیوں نہیں حل کرتے ہو؟ جیسے ہی علی نے جملے سنے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ کیا ظالم سے خنجر لے کر پھینک دوں؟ کہا نہیں، خنجر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ روح سیدہ حسین کے گلے سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے. ارے جب تک روح سیدہ کو جدا نہ کرو گے، حسین مظلوم پر یہ ملعون وار کرتا رہے گا، حسین کو اذیت ہوتی رہے گی. بس ایک مرتبہ حسین کی مدد کے لیے مشکل کشا آگے بڑھے، سیدہ کی روح کو حسین سے جدا کیا. بس ایک مرتبہ جدا کرنا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی. بس ایک آواز مقتل میں گونج رہی تھی، ولدی حسین، ولدی حسین، میرے لال بڑی مشکلوں سے پالا تھا، بڑی مصیبتوں سے پالا تھا، ارے چکی پیس پیس کر پالا تھا. یہ ندا مقتل میں گونج رہی تھی کہ ملعون آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی کی،
سر کو نیزے پر بلند کیا، زمین کربلا ہلنے لگی، چاند اور سورج کو کہنے لگ گیا، ہوائیں مثل آندھی طوفان چلنے لگی، خیمے ہلنے لگے، زینب مقتل میں دوڑی، اے میرے لال سید سجاد یہ کیسا ماحول ہو رہا ہے؟ اے پھوپھی اماں ذرا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے لال تو کسے سلام کر رہا ہے؟ اے پھوپھی اماں، ارے ہم یتیم ہو گئے، میرے بابا کا سر رو کے رہنا بس۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مولا ہماری اس عبادت کو آل محمد کے صدقے میں قبول فرمانا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان سب کو روزی روزگار عطا فرما، خدایا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے وارثین کو صبر عطا فرما، خدایا ہم سب کے مولا و آقا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین اور مددگاروں و غلاموں میں شمار فرما۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ آپ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر، 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کر مرحوم سید سکندر علی ابن سید یوسف علی کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین۔